رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس انجنوں کے گلشن کالونی میں ایک جگہ عنایت کی جہاں ہم پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ جس بھائی نے اس جگہ کو وقتی طور سے دیا ہے بھائی عبدالمنان صاحب، ان کے لیے صحت کی بھی دعا کیجیے، کاروبار کی برکت کی بھی دعا کیجیے، ان کا شکریہ بھی ادا کیجیے. اس پرفتن ماحول میں انہوں نے ہمت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ کو نماز کی ادائیگی کے لیے دیا ہے. اللہ انہیں ثابت قدم بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اس کے بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے. علاوہ آپ سب لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے اس علاقے میں کتاب و سنت کی روشنی میں خالص سنت رسول کے مطابق نماز کی ادائیگی کے لیے ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھنے کی آپ نے کوشش کی ہے، جس کی شروعات آج الحمدللہ فجر کی جماعت سے ہو چکی ہے. جمعہ کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ میں سے جو لوگ بھی اس میں جتنا وقت کی قربانی پیش کریں گے اتنا زیادہ وہ مبارکبادی کے مستحق ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ ابتدائی مرحلے میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب پریشانیوں کو جھیل دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس موقع پر ہمیں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں. جو جتنا بڑا نبی گزرے ہیں ان کو اسی اعتبار سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو ان کی مخالفت اور زیادہ زور پر کی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے نبی آخر الزماں کی امتی ہیں اور انہی کی عین سنت کے مطابق ہم نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں. یقیناً مخالفت ہو سکتی ہے اور ضرور ہوگی، لیکن مخالفتوں کے وقت میں ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے اور یہ سوچ کر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا گیا تو ہمارا اب کیا ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی گئی، حفاظت کی گئی، ان کی تائید کی گئی، ان کی نصرت کی گئی، ان کی مدد کی گئی، ان کے کاز کو آگے بڑھایا گیا، یقیناً اگر جذبہ بخیر ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کرے گا اور ضرور مدد کرے گا. مسجدوں کی تعمیر ہوتی کی ہوں اسے یاد کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد کسی ایک کی نہیں ہوتی، وہ سب کی ہوتی ہے. جتنے دنوں کے لیے ملی ہے وہ سب کے لیے، لیکن اس پر کنٹرول جس کا ہے وہ کنٹرول باقی رہے. نماز پڑھنے کے اعتبار سے آپ کو کسی بھی اعتبار سے انشاءاللہ الرحمن پریشانی نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اللہ کی سجدہ گاہ ہوتی ہے، اللہ کا سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے. جب سجدہ کرنے کی جگہ ہو تو مسجد میں آنے کا اصول بھی ہوتا ہے، اس کا سلوک بھی ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار بھی ہوتا ہے. یہاں آ کر آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نماز میں سب سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے. اقامت کہنے کے بعد سب لوگ سب پہ کھڑے ہوتے ہیں. امیر بھی کھڑے ہوتے ہیں، غریب بھی کھڑے ہوتے ہیں، جوان بھی کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، صحت مند بھی کھڑے ہوتے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گارے بھی، گورے بھی ہوتے ہیں. بس سب لوگ ایک ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا نظریہ دیتا ہے، کیا تصور دیتا ہے، اسے یاد کیجیے.
ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، اس کے قریب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اور اس کا اگر کوئی احترام 100 بار بجا لانے کے بعد اسے اجازت ملتی ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھتے ہیں۔ لیکن مسجد میں جو انسان جہاں آ کے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ مصلی امام کا صرف ایک الگ مخصوص ہوتا ہے کہ وہاں امام کے سوا کوئی دوسرا نہیں جائے گا، یا امام کی اجازت سے کوئی دوسرا جائے گا۔ باقی ساری جگہ پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ہماری جگہ ہے تب بھی، آپ کی جگہ ہے تب بھی، چھوٹے کی جگہ ہے تب بھی، بڑے کی جگہ ہے تب بھی، سب آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر امام کے پیچھے کوئی عام آدمی کھڑا ہو گیا، بالکل قریب و نادر کھڑا ہو گیا، علاقے کا کوئی سردار بھی آ گیا تو اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ چھوٹا بڑا کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، کالے گھوڑے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج لے کر ہم کو آنا ہوتا ہے۔ کیا ہم مسجد میں پہنچے ہیں، سب پہ لگا دیا، اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، کندھا سے کندھا ملاتے ہیں اور پاؤں سے پاؤں سٹاتے ہیں، کہانی انگلی نہیں سٹاتے ہیں، پورا پاؤں سٹاتے ہیں۔ یا کسی کو پاؤں لگے تو وہ چھوتے ہیں، چومتے ہیں، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ لیکن حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ سے کہا گیا صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسا سب لگائیے جو گچ پلائی گئی دیوار، جیسے دیوار کھڑی کیا ہے، اینٹ پہ اینٹ رکھا ہے، لیکن بیچ میں گارا بھی رکھا ہے، سیمنٹ بھی رکھا ہے کہ بالکل سٹ جائے، تو سب گچ پلائی گئی دیوار ہوتی ہے۔ فرشتوں کی سب سے متعلق کہا گیا کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسا سب لگاتے ہیں گویا گچ پلائی گئی دیوار ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب درست ہوگی تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کندھے سے کندھے ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ سب مل کر ایک بن کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ الگ الگ آپ لوگ جو ہیں، الگ الگ گھر سے آئے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد اس طرح مل جائیے وہ ایک دیوار ہے۔ اگر بیچ سے کسی ایک آدمی کو نکال لیا جائے، پورا صف ہل جائے، ایسی ہی صف بندی ہونی چاہیے۔ شروع آپ نے کر لیا، نماز پڑھ لی، کھڑے ہو گئے، امام نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیغام پہنچایا، پھر سورہ پڑھا۔ اب سورہ فاتحہ جب تک پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ولدالین کہنے پر آپ آمین کہتے ہیں۔ الہی جو دعا امام صاحب نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، وہ ساری دعاؤں کی ضرورت ہمیں بھی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یہ دعا قبول کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں آمین، اے اللہ عیسائی ہو جیسے امام صاحب نے کہا۔ امام صاحب کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے ہیں، آپ سب کے سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں جھک کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تسبیح پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد آپ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سجدہ میں آتے ہیں۔ سجدہ میں جانے کے بعد آپ سجدہ کی دعا پڑھتے ہیں، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تو سجدہ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھتا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی واعفنی، پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب دوسرے سجدہ میں جاتے ہیں، دوسرے سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھنا یہ ہے کہ جس کو آپ نے امام بنایا ہے، آپ کو اس کے اشارے پہ چلنا ہے، وہ آپ نے اس کو بڑا بنا دیا۔ امام مطلب آگے رہنے والا، آپ سب پیچھے رہیں۔ امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، امام سے پہلے ہاتھ نہیں پا سکتے، امام سے پہلے رکوع میں نہیں آ سکتے، امام سے پہلے رکوع سے نہیں اٹھ سکتے، امام سے پہلے سجدہ میں نہیں آ سکتے، امام سے پہلے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ گویا اب سارا کام آپ کا امام سے پہلے نہیں ہوگا، امام کے بعد ہوگا۔ اب اکیلا اکیلا پڑھ رہے تھے، اپنے من موجی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن آپ نے امام بنا دیا تو امام کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، امام کے آگے چلیں گے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے امام سے آگے کوئی عمل کرتا ہے، ڈر ہے اس کا سر گدھے کی طرح ہو جائے، بخاری حدیث ہے۔ اس لیے کبھی بھی جان بوجھ کر امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ تو کوئی آپ نے امام کو امام مانا، ایک لیڈر مانا، ان کے اشارے پر چلنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ جھکے ہیں تو جھکے ہیں، کھڑا ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے سجدے میں ہیں، بیٹھے تو بیٹھ گئے، پھر اٹھے تو آپ اٹھ گئے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ امام سلام نہ پھیر دے، 2 رکعت پہ سلام پھیرے یا 3 رکعت پہ سلام پھیرے یا 4 رکعت پہ سلام پھیرے، وہ آپ امام کے پابند ہیں۔ اس کے بعد آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، پوری نماز آپ کی ہو گئی، اللہ اکبر سے لے کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک حدیث ہے، تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم. نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. نماز کے ختم پر آپ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ ذرا سے توجہ دیجیے. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام سے کوئی بھول ہو رہی ہے، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ان سے بھول ہو رہی ہے، پیچھے کسی کو یاد ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے لیکن ڈانٹ نہیں سکتا. امام سے بھول ہوئی، لقمہ دے سکتے ہیں. امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، آپ وہاں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. بتا دیں قرآن کی کوئی صورت پڑھ رہے ہو، ان سے کوئی بھول ہو جا رہی ہے، اٹک جا رہے ہیں، ایک دو آیت چھوٹ آگے بڑھ جا رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے، صحیح یاد ہے، شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو صحیح یاد ہے کہ ان سے بھول ہو رہی ہے، اب اس کو دوہرائیں. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن امام کو رکوع میں جانا تھا، وہ سجدہ میں چلے گئے. امام کو ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہیے، وہ اٹھ گئے. امام کو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے، بیٹھے نے کھڑے ہو گئے. امام کو 1 رکعت میں اٹھنا چاہیے، وہ بیٹھ گئے. اب کیا کریں؟ امام سے بھول ہو رہی ہے، امام ہے، کبھی انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے. اب اگر ان سے بھول ہو رہی ہے تو کیا کریں گے؟ امام صاحب ایسا نہیں کہیے گا، اب سے بھول ہو رہی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے. اب کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. دوسری مسجدوں میں کہتے اللہ اکبر، حدیث میں سبحان اللہ کہنے کا تسبیح للرجال، سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا کہ غلطیوں سے پاک اللہ ہے. امام چوکنا ہو جائے گا کہ آخر کیا ہوا، مقتدی کی طرف سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے. ڈائریکٹ مجھے نہیں کہہ رہے کہ غلطی ہو رہی ہے، آپ کو رکوع میں جانا تھا، اب سجدے میں چلے گئے، آپ کو اٹھنا تھا، آپ بیٹھ گئے، یہ نہیں کہہ رہے آپ. اب صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ غلطی سے پاک تو اللہ ہے. سمجھ لیے امام صاحب کہ آپ سے بھول ہوئی. امام صاحب فوراً سوچے کہ ہم سے کچھ بھول ہوا ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں گے اور اخیر میں سجدہ سو کر دیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر امام سے بھول ہوتی ہے تو چلا کے کچھ نہیں بول سکتے آپ. آپ امام کو کہیں گے سبحان اللہ، امام کو مطلع کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کر کے، امام کو اطلاع دیں گے سبحان اللہ کیا کر کے. یعنی امام پہ شان نہیں بگاڑیں گے، امام پہ چلا چلی نہیں کریں گے، بلکہ امام کو صرف خبردار کریں گے کہ آپ سے بھول ہو رہی ہے، اپنی اصلاح کر لیجیے. اس کو بولنا نہیں ہے، ایک ایسا جملہ بول دینا ہے جس سے وہ سمجھ جائیں گے سبحان اللہ، غلطیوں سے پاک اللہ. اس کے بعد اب نماز پڑھ رہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. ہو سکتا ہے موٹا دادا آدمی ہے، اس کے جھکنے میں بغل والے کو تکلیف ہو گئی ہوگی. جو کمزور ہے اس کا بدن چپ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے ایسا اٹھنے میں اور بیٹھنے میں اور جھکنے میں کسی قسم کی تکلیف کسی کو پہنچ جائے. اسی تکلیف کے ازالے کے لیے اخیر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کو تکلیف ہے، اس کو بھی سلامتی کی دعا دیا. میرے بغل میں دائیں طرف جو ہے اس کو بھی سلامتی کی دعا دیا. بھائی تکلیف آپ کو ہو گئی ہوگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر رحمتوں کا برکھا کر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر برکتیں بھی نازل کرتے. بعض روایت میں برکت کے بھی لفظ ہیں. اس مناسبت سے دائیں والے سے بھی کہا اگر ہماری ذات سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر والے بھی تکلیف ہوئی ہوگی، ادھر والے کو بھی کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی جانب سے آپ پر سلامتی ہو اور برکت بھی ہو اور رحمتیں بھی. مطلب کیا ہوگا کہ انسان نماز پڑھنے کی حالت میں وہ جذبات سے دوچار ہے، وہ اللہ سے لو لگائے ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات میں گم ہے، اللہ کی بات کو سن کر اسی میں محو ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے. لیکن اچانک امام صاحب کہتے اللہ اکبر، وہ بھی رکوع میں چلے آتے ہیں، کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، اٹھ جاتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے اٹھنے میں بغل والے کو تکلیف ہو گئی ہوگی، بیٹھنے میں بغل والے کو تکلیف ہو گئی ہوگی. اس تکلیف کے ازالے کے لیے آپ سلام کر دیتے ہیں کہ بھائی دائیں والے تم کو بھی ہم سے کوئی شکایت نہیں رہنی چاہیے. اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچ گئی ہے تو بڑے اللہ سے تمہارے دربار میں، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. ادھر والے سے بھی کہتے اگر ہماری ذات سے تکلیف ہوئی ہوگی تو ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے الہی ان کو سلامت رکھ، ان پر رحمتوں کا برکھا برسا. یہ ہے مسجد کا ماحول. جتنے دیر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اتنے دیر یہ. اس کے بعد اب جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. بڑی دعا بھی ہے.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور بھی دعا ہے. چھوٹی دعا پڑھتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا معنی ہے؟ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یعنی مسجد جہاں رحمتوں کا برکھا برستا ہے، اب مسجد کا دروازہ کھول کے داخل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں آئے. جتنے دیر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ وضو کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، گمسم اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہ لو لگا کے جتنے دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں اتنے دیر آپ نماز میں رہتے ہیں. باوضو ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کا برکات تو برس ہی رہا ہے. پھر نماز ختم ہوتی ہے، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک. پھر وہی لمبی دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. اللہ میں تجھ سے فضل مانگتا ہوں، مراد روزی مانگتا ہوں. کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آپ آئے ہیں، نماز آپ نے پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ میرے روزی کا دروازہ کھول دے. تیرے سہارے سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، کوئی کسٹمر ادھر ادھر چلا گیا ہوگا، اللہ اسے بھیج دے. تو یہ مزاج لے کے مسجد آپ آنا جانا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا. قرآن میں کیا اللہ نے کہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے اور خود بھی اس میں جمے رہیے. میں آپ سے روزی نہیں مانگتا ہوں. نماز کے حکم کے ساتھ روزی کا سلسلہ جوڑا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان نماز پڑھنے کے لیے صحیح نیت سے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھوکا نہیں رکھے گا، اس کی روزی کا دروازہ کھولے. تو اگر روزی کا دروازہ کھلنا چاہتے ہیں، اب مسجد آئیے، رحمت کے دروازے میں داخل ہوئیے، اللہ کی رحمت لے کے جائیے، روزی کا دروازہ آپ کا کھلا ہوا. اب باہر پہنچ گئے، مسجد سے باہر نکلے ہیں، جو چیز آپ نے عملی شکل، جو چیز آپ نے دیکھا ہے مسجد میں، جو کیا ہے مسجد میں، جس کو امام مانا ہے اس کی بات مان رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے سامنے زور سے چلاتے نہیں ہیں، ان کا کہاں مانتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کرنے کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہی چیز باہر برتنے کی ضرورت ہے. جس کو ہم نے اپنا سربراہ مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، اپنا سردار مان لیا، اپنی جماعت کا امیر مان لیا، تو آپ کو اس کی نگاہ کے مطابق اس کے انڈر میں رہ کر کام کرنا ہے. اگر ان سے کسی قسم کی باہر بھول بھی ہوتی ہے، ان پر بھی چلا نہیں سکتے ہیں. انہیں کہہ سکتے ہیں امیر صاحب آپ سے بھول ہو رہی ہے، صدر صاحب آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، متولی صاحب آپ کی یہ ہو رہی ہے. ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہونا چاہیے. سب کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ اکیلا میں خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیجیے گا، اس کا بہتر اثر پڑے گا کہ ہاں یہ بچہ ہمارے لیے، یہ جوان ہمارے لیے خیر خواہ ہے اور خیر خواہی کی بات کرتا ہے. تو جس چیز کو آپ نے نماز کی شکل میں سیکھا ہے، اسی چیز کو نماز کے بعد برتنے کی ضرورت ہے. اس طرح ماحول مسجد کا رہتا ہے، اسی انداز کا ماحول مسجد کے باہر بنے. جب یہ ماحول بنے گا تو اس ماحول کے نتیجے میں آپ سکون کے ساتھ رہیں گے، آرام کے ساتھ رہیں گے. بس مسجد بنانے سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے. قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مسجد تو وہ لوگ بناتے ہیں، مسجد وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسجد وہ بناتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مسجد وہ بناتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تب قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے ہدایت پا جائیں گے. 5 صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے مسجد بنانے کی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی تیاری کی ہے. 5 صفتیں کھوجیے آپ. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. 5واں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. اگر یہ 5 صفتیں لے لیتے ہیں، قرآن کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے کہ انہیں راستہ مل جائے گا، ہدایت پا لیں گے. کیا راستہ؟ وہ جنت کا بھی راستہ ہے، ہدایت کا بھی راستہ ہے، گمراہی سے نکلنے کی بھی راستہ ہے، مقابلہ کرنے کے بھی راستہ ہے. مخالفت ہو اس کے درمیان بھی آپ کے لیے صحیح راستہ مل سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیجیے، اور مسجد کے تعمیر کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے، بنانے کی جو سبب ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، اس پر خصوصی توجہ. کسی سے لڑنے بڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بات بڑے سلیقے سے ہونی چاہیے. کوئی آدمی آپ سے بات بھی کرے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مسکرا غصے بات کیجیے، مسجد آنے کی دعوت دیجیے.
اگر کوئی الجھنا بھی چاہے الجھانا بھی چاہے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، علاوہ نہیں کسی مسلک والوں کو آپ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے سربراہوں کو اور ان کے سرداروں کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے تو سختی سے منع کیا کہ جو لوگ اللہ کی سوا غیر اللہ کو پوچھتے ہیں اس کے معبودوں کو برا بھلا مت دو، پلٹ کے وہ آپ کے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کریں۔ اگر کام کرنا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کرنا ہے، کتاب و سنت کو فروغ دینا ہے تو بالکل کتاب و سنت کے مطابق عمل کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سن کے دعائیں دی ہیں، اسی سنت کی ادائیگی کے لیے اگر ہم مسجد کا قیام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ بھی دیں تب بھی ہم انہیں سمجھائیں گے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ کبھی اس قسم کی باتیں نہ ہو کہ ہمارے درمیان اختلافی باتیں نکلے اور کسی کا دل چھلنی کر کے ہماری تقریر باہر چلی جائے، ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا درس ہو کہ ہماری تقریر ہو کہ ہمارا بیان ہو بالکل ہی کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور ایسی باتیں جو دل پذیر ہو، دل نشی ہو، جو لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اس کے باوجود بھی مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اپنی جانب سے اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے، وہ جملہ آپ کا غلط نہیں نکلتا ہے، درست جملے نہیں نکلتے، سخت کلمات نہیں نکلتے ہیں، شیریں کلامی سے آپ دوچار ہوتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی شیریں کلامی کے نتیجے میں، میٹھے بول کے نتیجے میں لوگ آپ سے قریب بھی ہوں گے، اور جو قرب و جوار کے لوگ ہیں بڑے اچھے انداز میں دعوت دیں کہ بھائی یہاں نماز ہو رہی ہے، آ کے نماز پڑھ لیجئے، اور انہیں کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تب یہ چاہیں گے بیٹھیں گے، تب یہ چاہیں گے سوال جواب کریں گے، آپ انہیں بتائیے گا اور اچھے انداز میں بتائیے گا، کتاب و سنت کے حوالے سے بتائیے گا، اگر کوئی سوال جواب ہو تو کتاب و سنت کے حوالے سے سوال کا جواب دینا چاہیے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ دیکھیں گے اس کے بے شمار فائدوں کے میرا تجربہ ہے۔ برائٹ ہال کا علاقہ آپ جانتے ہیں، پارک سرکس، برائٹ ہال میں درس میں نے شروع کیا، 2 مسجدوں میں میرا درس چلتا ہے، اس کے بعد وہاں درس بند ہوا، برائٹ ہال میں شروع ہوا، اس علاقے میں جتنے اہل حدیث ہیں سب الحمدللہ اسی برائٹ ہال کا نتیجہ ہے۔ علاوہ اس کے آپ کے تفسیہ کے علاقے میں 15 سال میرا درس قرآن جناتی مسجد ہوا، محمدی مسجد جو بنی ہے ان کے جتنے مقتدی پرانے ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر کی ہے وہ سب وہی کے تیار کرتا ہے الحمدللہ۔ تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، میرا درس قرآن چلتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیپو سلطان کی شاہی مسجد میں 28 سالوں سے میرا درس قرآن چلتا ہے، عام طور سے کہیں تقریر کرنے کا موقع نہیں ملتا، 28 سال سے درس قرآن چلتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ قرآن ختم بھی کیا ہے، پھر 15واں سپارہ میرا چل بھی رہا ہے الحمدللہ، اندازہ لگائیے۔ تو قرآن کا درس جو ہوتا ہے انسان کے دلوں کو موہ لینے والا ہوتا ہے، اور قرآن کا درس ہو یا حدیث کا درس ہو اس انداز سے دیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، باتیں صحیح پہنچ جائے لیکن صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، راستبازی کے ساتھ، اور علاوہ اس کے شیریں کلامی کے ساتھ۔ اس چیز کو مد نظر رکھیے، جذباتی جوانوں کے درمیان بڑا جوش ہوتا ہے لیکن جوش کو ہوش میں رکھیے، جوش کے نتیجے میں اپنا ہوش رکھیے گا۔ جو لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں خندہ پیشانی سے پیش آئیے گا، اچھے انداز سے بات کیجیے گا، انشاءاللہ الرحمن۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر اچھے اخلاق سے ان سے ملیں گے تو جو آج آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اور امید بھی رکھیے، اللہ ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ الہی جن لوگوں نے اس جگہ کو بطور مسجد کے وقتی طور سے استعمال کیا ہے، اللہ انہیں بھی کاروبار میں برکت دے، صحت و تندرستی دے، ایمان کو قائم دائم رکھ۔ جن جن بھائیوں نے اور دوستوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور شرکت کا جذبہ رکھتے ہیں، الہی ان کو ثابت قدم رکھ، اور بطور خاص اس کے ذریعے سے اس علاقے میں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ الہ العالمین لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنا، ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار اور خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تیرا بہت شکر و احسان ہے، ساتھ ساتھ صاحب مکان اور صاحب دکان، یہ صاحب یہ کھانا کے بھی شکریہ کے مستحق ہے، اور آپ سب لوگ مستحق ہیں، مستحق ہے شکریہ کے بھی اور ساتھ ساتھ مبارکبادی کے بھی۔ اللہ آپ سبوں کو ثابت قدم رکھیں اور آپ سبوں کے ذریعے سے اس علاقے میں شرک بدعات کا خاتمہ ہو اور کتاب و سنت کا فروغ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔